تو سوال کیا ہے، کیا میاں اپنی بیوی کے دوبر یعنی پخانے والی جگہ میں دخول نہ کرے، صرف اور صرف اس کو وہاں پہ اپنا نفس رگڑے اور نفس رگڑ کے فارغ ہو جائے، بیوی کے دوبر میں اپنی شرمگاہ رگڑ کر فارغ ہو جائے، تو کیا درست ہے؟ شریعت اس کے معاملے میں کیا کہتی ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے، عورت تمہاری کھیتی ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم جیسے چاہے کھیل سکتے ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آگے سے پیچھے سے جیسے چاہو تم اپنا جو ہے وہ تسکین حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور حرام کا فرق واضح بتا دیا۔ اب دیکھیں ہم گوشت کھاتے ہیں، اب گوشت کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ جانور منتخب کر دیا، ہم ہر جانور کا گوشت نہیں کھاتے۔ اگر ہم کسی ایسے جانور کا گوشت کھا لیں، شیر کا کھا لیں، تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، حالانکہ گوشت تو اس کا بھی ہے۔ اس طرح انگور کھانا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن انگور سے بنی شراب پینا ہمارے لیے حرام ہے۔ اس طرح ازواجی تعلقات میں آپ کو اپنی بیوی کے شرمگاہ میں آپ اپنا نفس جو ہے وہ داخل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ احتیاطات ہمیں بتا دی ہیں کہ آپ تم اپنی عورت کے ساتھ جیسے چاہے کھیلو، آگے سے پیچھے سے، لیکن اس میں بھی حلال اور حرام کا پیمانہ جو ہے وہ تم اپنے سامنے رکھو کہ میں آیا ازدواجی تعلق جس کی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی قائم کرتے ہیں ازدواجی تعلق کو، تو جس کا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اب میں کہیں اس ازدواجی تعلق میں کچھ ایسا نہ کر لوں، کچھ ایسا غلط نہ کر لوں کہ ثواب کے بجائے میں گناہ کا مرتکب ہو جاؤں۔ تو دیکھیں آپ جو ہیں آگے پیچھے دوبر والی جگہ پہ رگڑ کے اپنا نفس آرام سے فارغ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر آپ نے دوبر والی جگہ میں دخول کر لیا، پخانے والی جگہ میں دخول کر لیا، تو یہ غلط ہے اور آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ ازدواجی تعلقات میں اور جب میاں بیوی اپنا ملاپ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت شیطان حاوی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ناخوش ہوتا ہے کہ میرے بدن نکاح کی منزل کی طرف کیوں چل پڑے ہیں اور کیوں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، وہ زنا کی طرف مائل کرتا ہے بندے کو، وہ اکساتا ہے، کیونکہ شیطان کا رب سے وعدہ ہے کہ رب اے اللہ میں تیرے بندوں کو اکساتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا ازدواجی تعلق والا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بندہ ذرا جلدی بہک جاتا ہے، وہ نفس غالب آ گیا، شہوت غالب آ گئی، جذبات غالب آ گئے، اور تھوڑا صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے اس وقت بندہ بھول جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرف رگڑنے والا کام ہی نہ کریں، کیونکہ دخول ہونے میں پھر کچھ لمحے ہی لگیں گے اور آپ ثواب کے بجائے گناہ کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو بہتر کیا ہے کہ اس طرف جایا ہی نہیں جائے، جس کا اگر دروازہ کھل گیا تو پھر وہ غلط دروازہ ہو جائے گا، گناہ کا دروازہ ہو جائے گا۔ تو رگڑنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، رگڑ لیں آپ نے اس جگہ سے، کھیل لیں، لیکن دخول جو ہے وہ غلط ہے، وہ جو ہے حرام ہے، شریعت میں سختی سے اس کی ممانعت ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پہ شیطان غالب نہیں آئے گا، میرا اپنے اوپر کنٹرول ہے، میرا نفس جو ہے مجھ پہ حاوی نہیں آئے گا، تو آپ اس جگہ پہ رگڑ سکتے ہیں، دوبر والی جگہ پہ رگڑ سکتے ہیں، پخانے والی جگہ پہ رگڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو فارغ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں۔ لیکن اگر شیطان کے حاوی ہونے کا ڈر ہے، اپنے سے کچھ غلط ہو جانے کا ڈر ہے، تو براہ مہربانی اپنے اوپر کنٹرول کریں اور یہ کام نہ کریں۔